السلام علیکم۔ آج ہم زرتشتی مذہب پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کو مجوسی مذہب بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو زورستانین مذہب بھی کہتے ہیں۔ زرتشتی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس میں تمام کی تمام وہ مذہبی رسومات شامل ہیں جو آج دنیا کے ہر ایک مذہب میں دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے اپنے بہت سے مضامین میں زرتشتی مذہب کے حوالے دیے ہیں، اسی زرتشتی مذہب کے بارے میں بہت بات کی ہے، اس کے بہت سے حوالے کوٹ کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مذہب کے بارے میں بتایا جائے، کتابیں اس کی بتائی جائیں۔ اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ملتی، اس کے بارے میں ہم کہاں سے پڑھیں؟ اور اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے ملیں گی اور اس کے اوپر کتابیں کہاں سے ملیں گی، اس کے اوپر کوئی لٹریچر ہے یا فردر انفارمیشن ہم اس کے اوپر کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں انہیں کہ تمام لائبریریز میں اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، اور آپ کا انٹرنیٹ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل میں انٹرنیٹ ہے، اس کو کھولیں، اس کو دیکھیں۔ بہت سی آپ کو ویب سائٹس مل جائیں گی جس کے اوپر زرتشتی مذہب میں، مجوسی مذہب میں بہت انفارمیشن دی ہوئی ہے، بہت سی معلومات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی عبادت گاہیں، عبادت خانے آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ملیں گے۔ یہ لوگ اگرچہ اقلیت میں ہیں لیکن ان کی اقلیت بھی ہر ملک میں اور ہر جگہ ملے گی۔ ان کے عبادت خانے، ان کی رسومات آپ ہر جگہ اور انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک زرتشتی مذہب کے بارے میں ہے۔ اس زرتشتی مذہب کو زورستانین مذہب بھی کہا جاتا ہے، آج کل کے زمانے میں اس کو پارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم پارتھین مذہب تھا جو کہ ہندو مذہب کے ورثے میں آیا ہے۔ ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے تحقیق بھی کی ہے، بلکہ بہت سے لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں بھئی کس کتاب میں یہ چیز ملے گی اور یہ کہاں ملے گی۔ اب یہ تو میں کسی ایک کتاب کا حوالہ دے نہیں سکتا ہوں، وہ اس لیے کہ پورا اس کے اوپر ہسٹری بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، اور کتاب میں اگر آپ کو نہیں اگر ملتا تو آپ آرکیولوجی کے اوپر جائیے، محکمہ آثار قدیمہ جو ہے اس کے اوپر جائیں۔ دو طرح کی ہسٹری بنتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک ہسٹری آپ کو کتاب سے بنتی ہے جو مورخین نے لکھی ہے، اس میں مورخین کبھی تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں، اس کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے اپنی چوائس کے مطابق۔ اس میں تو انسان تھوڑا بہت سوچ سکتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا، لیکن جو ہسٹری آرکیولوجیکل بیک گراؤنڈ سے بنتی ہے نا، محکمہ آثار قدیمہ کے توسط سے، اس میں نہیں آگے پیچھے کچھ ہوتا۔ آثار قدیمہ کی تاریخ کھدائی میں دریافت ہونے والی اشیاء سے بنائی جاتی ہے اور اس کے سائنٹیفک ٹیسٹ کر کے بنائی جاتی ہے، جیسے کاربن ٹیسٹ آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے۔ اس پہ تاریخ کا پتہ چل جاتا ہے یہ جو چیز دریافت ہوئی ہے یہ کتنی پرانی چیز ہے۔ سائنس کو استعمال کر کے اس تاریخ کو بنایا جاتا ہے اور تاریخ کو نکالا جاتا ہے۔ تو وہ آپ آرکیولوجیکل سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں برٹش میوزیم بہت بڑا ادارہ ہے یہاں پہ، وہ آرکیولوجی کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے بھی اپنی ہسٹری بنا رکھی ہے، اس کی ویب سائٹس پہ بھی ہیں، اس کی بکس بھی ہیں، کتابیں ہیں، سب کچھ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ آپ کو سبھی کچھ مل جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ اس کی مزید ڈیٹیل بی بی سی کی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت سی ویب سائٹس مل جائیں گے، اور لائبریری میں کتابیں تو بے شمار ہیں، اس میں کسی ایک کتاب کا تو نام نہیں لیا جائے گا۔ بہرحال اب یہ جو مجوسی لوگ تھے یہ کون تھے، ہم اس پہ سب سے پہلے آتے ہیں، تو پھر آگے بات بنے گی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا۔ اصل میں دنیا میں سب سے پرانا جو مذہب ہے اس کو ہندوازم کہا جاتا ہے، ہندوؤں کا مذہب، اس کو کہا جاتا ہے سب سے پرانا قدیم مذہب۔ بہت سی کتابیں مجوسیوں کے مذہب کو بہت پرانا کہتی ہیں، زرتشتی جنہیں کہتے ہیں، لیکن جو میری اپنی ذاتی تحقیق ہے اس کے مطابق ہندوازم ہی سب سے پرانا مذہب ہے، اور زورستانین جو ہے، جو مجوسی لوگ جو ہیں، یہ تھوڑے سے فرق کے بعد ان کے آئے ہیں، لیکن پرانا ہی مذہب ہے یہ بھی، یعنی کہ اتنا بہت زیادہ خاص فرق نہیں ہے ہندوؤں کی مذہب میں اور مجوسیوں میں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن قریب قریب ہی ہے، پر ہندو ذرا تھوڑا سا ایک قدم کہہ لیجئے کہ پہلے تھے۔ مذہب کی بنیاد جو تھی وہ ہندوازم نے ڈالی۔ اب ہوا کیا، جب ہندوازم نے بنیاد ڈالی تو ان کی سلطنتیں، ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں، مطلب مڈل ایسٹ تک، جہاں آج مکہ مدینہ ہے، کعبہ ہے، سب کچھ ہے، وہاں تک وہ پھیلی ہوئی تھی، مطلب پورا جو جزیرہ نما عرب جو ہے اس میں وہ پھیلی ہوئی تھی یہ سارا کچھ۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ اصل میں عربی بولنے والے ہندو ہی تھے عقیدے کے لحاظ سے، اور پھر وہاں پر جو لوگ تھے جنہیں نومیڈک پیپل کہا جاتا ہے، ان کو عام اردو میں آسان زبان میں خانہ بدوش کہتے ہیں، عربی خانہ بدوش۔ جو جزیرہ نما عرب میں عربی خانہ بدوش تھے انہیں کہا جاتا ہے NOMADIC، نومیڈک ٹرائبس کے لوگ، یہ خانہ بدوش لوگ تھے۔
یہ اس جزیرہ نما عرب میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم پھر کے اپنی زندگی گزارتے تھے. ان میں بڑے بڑے ذہین لوگ بھی تھے. عربی زبان انہی کی زبان ہے اور انہوں نے عربی کا رسم الخط، عربی کا کیا، وہ پوری جو فیملی ہے عربی زبان کی، جسے ہم سیمیٹک لینگویج کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری آرامی، عبرانی اور سریانی، یہ سب زبانیں ہیں، وہ سب کا رسم الخط انہی لوگوں نے بنایا. پہلے تو وہ جو انسان نے جب لکھنا شروع کیا تو وہ جو ان کا رسم الخط ہوتا ہے، رسم الخط کیا تھا، وہ شکلیں مختلف بنا کے نا وہ انسان اپنی بات بیان کرتا ہے. جیسے کہ ہاتھ بنا دیا، کسی کا سر بنا دیا، آنکھ بنا دی، پاؤں بنا دیا، تو وہ والی بات استعمال ہوتی تھی. جیسے جسے کاف کہتے ہیں، کاف کو عربی میں کہتے ہیں پکڑنا، تو وہ ہاتھ بنا دیا جاتا تھا. پہلے جو زبان تھی قدیم مصر سے وہ نکل رہی تھی، تو ہاتھ بنا دیا جاتا تھا، وہ دوسرا سمجھ رہا ہاں یہ پکڑنے کی بات کہی جا رہی ہے. تو بعد میں انہوں نے وہ چمٹا سا بنایا، وہ آج ہمیں وہ کے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے. وہی چمٹا سا، وہ ایک لمبی سی لائن اور دو دانت آگے، تو وہ کے بن گیا. وہ کہاں سے آیا؟ وہ وہیں سے آیا، وہ وہاں سے یونانی میں گیا. یہی نومیڈک لوگوں نے، خانہ بدوشن، عرب خانہ بدوشن نے وہ نکالی تھی اس کا رسم الخط، اور وہیں سے وہ عربی زبان کا وہ کاف وہ آیا، اور وہی سے سریانی میں اور عبرانی میں اور ارامی میں وہ اسی طرح کی چیز وہ آ گئی. صرف فرق یہ ہوا کہ ایک الٹے ہاتھ سے شروع ہو گئی. انہوں نے دائیں سے بائیں شروع کی تھی، جو جزیرہ نما عرب کے لوگ تھے. جو یونانی تھے انہوں نے بائیں سے دائیں کو کر لیا. بات وہی ہے، اس کو کے کو اگر الٹ دیں آپ دوسری طرف کو، تو وہ الفاظ ارامی زبان کے بن جائیں گے، یا وہ جو قدیم زبانیں تھیں سیمیٹک لینگویجز، وہ اصل میں ساری عربی تھی. وہ بعد میں انہوں نے یہ ڈیوائیڈ کر دی بعد میں، یہ عربی نہیں ہے، وہ عربی. عربی تھی، وہ بولنے میں سبھی وہ عربی ہیں، لیکن لکھنے میں ذرا فرق ہے. خیر، وہ لوگ اتنے ذہین تھے جو خانہ بدوش تھے جزیرہ نما عرب کے نومیڈک لوگ، کہ انہوں نے یہ رسم الخط ایجاد کیا جو آج دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے. ورنہ وہ پہلے وہ اشاروں والی زبان ہوتی تھی، ایسی کہ سر بنا دیا، ہاتھ بنا دیا، پاؤں بنا دیے. تو یہ بہت قابل لوگ تھے، اس میں بڑے بڑے قابل لوگ آئے. اور یہ پھر جہاں تیونس وغیرہ آباد ہیں، جہاں یہ اسرائیل بنا ہوا ہے، فلسطین تھا پہلے، اس ساری کی ساری پٹی پہ وہ لوگ آباد ہو گئے، اور وہاں سے یورپ کا راستہ انہیں مل گیا، اور وہ یہ زبان جو تھی یورپ میں چلی گئی، ساری کی ساری جو یونانی زبان تھی، اور وہاں سے وہی چیز لے گئے اور وہ انگلش بھی بن گئے، اور اس کی ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہی ہوئی. تو بہرحال وہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے اسی ہندوؤں والے مذہب میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے اس کو مجوسی مذہب کہہ لیں، زرتشتی مذہب کہہ لیں، وہ کچھ بھی کہہ لیں، وہ اختیار کر لیا. اب اس میں کیا تھا، وہ ہندوؤں والے عقائد ہی تھے سیم ہی. وہ عربیوں نے ذرا عربی نژاد قسم کا یہ کر دیا کہ بہت سارے معبود نیچے رکھ لیے اور اوپر ایک معبود رکھ لیا ان کے، کہ بھائی ایک بڑا وہ ہوگا سپریم پاور، اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے معبود بھی ہوں گے. وہ مجوسی تھے، اور وہ ہر اس چیز کو جو چمکیلی بھڑکیلی ہوتی تھی وہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا معبود ہے، اس کی وہ پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے. اس میں سورج بھی تھا، اس میں چاند بھی تھا، اس میں ستارے بھی تھے، اس میں آگ بھی تھی. ظاہر آگ میں بھی چمک، یہ روشنی والی چیز، اس کو وہ نور کہا کرتے تھے. قرآن میں وہ نور کا لفظ جو آیا اس کے تراجم روشنی کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، کئی جگہ میں چپ بھی ہو جاتا ہوں کیونکہ ابھی تک لوگوں کو صحیح بات پتہ نہیں چلی. کسی ہر ایک کو ہر ایک لفظ اب کھول کے بیٹھیں گے تو وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ تو سارا کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. جبکہ قرآنی لفظ نور انلائٹننگ ہے، اویکننگ ہے، انفارمنگ ہے، نوٹیفائنگ ہے، ایڈوائزنگ ہے، ٹیلنگ ہے، لیکن وہ ترجمے غلط کرتی ہیں. اس کے اندر لائٹ کر دیا، روشنی کر دی، آگ کر دیا. تو وہ قرآن کا جو لفظ نور ہے وہ انلائٹننگ ہے، جو انلائٹن سے آیا ہے. وہ انلائٹن جو ہے وہ انفارمیشن ہے، انفارم کرنا ہے، نوٹیفائی کرنا ہے، بتانا ہے، ایڈوائز کرنا ہے کسی چیز کو، اور کسی کو جگانا ہے. تو وہ اویکننگ کے مطلب میں ہے کہ بھئی قوم سو رہی ہے، اسے اٹھاؤ، اسے جھنجھوڑو، اسے جگاؤ. وہ جھنجھوڑنے کے الفاظ میں ہے. اور لائٹ بھی آپ دیکھیں جب آنکھوں میں پڑتی ہے وہ جھنجھوڑتی ہے نا. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ انسان کو اٹھاتی ہے، انسان کو اٹھا کے کھڑا کرتی. تو وہ اس معنی میں ہے، انلائٹننگ ہے وہ لفظ. اٹھانا، جھنجھوڑنا، بتانا، انفارم کرنا، معلومات مہیا کرنا، وہ انلائٹن سے ہے. وہ دوسرا اور کچھ نہیں ہے، وہ نور ہے، نرا. اور زرتشی مذہب کی وجہ سے یہی قرآنی لفظ نور روشنی بن گیا. اس کے تراجم روشنی کر دیے گئے، کیونکہ زبان بھی زرتشی تھی، مذہب بھی زرتشی تھا، زرتشی عقائد تھے، اور ہر مذہب نے زرتشی عقائد کو اپنایا. اور اس طرح مذہب کی زبان عام زبان سے الگ ہو گئی. وہی الفاظ جو عام زبان میں بولے جاتے تھے وہ الگ معنی میں لیے جانے لگے، اور مذہب نے انہی الفاظ کو بالکل یکسر الگ معنی میں لیا. اب چونکہ زرتشی مذہب تھا، اس زرتشی مذہب کی وجہ سے ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئیں. ان زرتشی عقائد کی وجہ سے سب کچھ گڑبڑ ہوا. ہر مذہب میں وہ زرتشی عقائد آئے، اور وہیں سے زرتشی عقائد کی وجہ سے مذاہب کی زبان عام زبان سے الگ ہو گئی. ان زرتشی عقائد کی وجہ سے مذہب نے ایک نئی زبان ایجاد کر لی، ایک نئی دنیا بن گئی، مذہب کی دنیا. مذہب کی زبان عام زبان سے الگ ہو گئی. تو اس زرتشی
زبان کی وجہ سے، زرتشی عقائد کی وجہ سے، اس زرتشی مذہب کی وجہ سے مذہب میں وہی لفظ جو عام زبان میں اور معنی میں لیا جاتا تھا، مذہب میں وہ الگ معنی میں لیا جانے لگا۔ زرتشی زبان میں فرشتے تھے جو اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے، اور نبی جو تھے وہ انہوں نے ان لوگوں کو کہا ہوا تھا جو جادوگر تھے یا جو آنے والے واقعات کی خبریں بتاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نبی کا ٹرانسلیشن کریں گے، انگلش میں پروفٹ لکھیں گے، آگے ٹرانسلیشن میں وہ آئے گا فور ٹیلر، یعنی آنے والے واقعات کی پیشین گوئی کرنا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ نبوت سے منسوب کر، دیکھیں کتنا بڑا مقام نبی کا، اور کہہ دیا نجومی اور جادوگر، اور یہ اس مذہب میں یہی تھا۔ تو ایک نبی ہوا کرتا تھا، کتاب تو ظاہر ان کے اوپر آئی تھی، تو کتاب بھی تھی لیکن کتاب کے تراجم گڑبڑ کیے گئے، اور وہ بہرحال وہ ہندوؤں کا وہ مذہب مکس کر کے انہوں نے زرتشی مذہب بنا دیا۔ یہ قدیم مذہب میں سے تھا۔ اس کے بعد جب یہ توریت آئی تو سب کچھ چلتا رہا، اس سے پہلے زبور آئی، ٹھیک چلتا رہا، لیکن یہودیوں نے مذہب بنایا جب انہوں نے اس کے تراجم غلط کیے اور اپنے مذہب کی بنیاد ڈالی یہودیت کی، تو اس میں انہوں نے وہی زرتشی مذاہب کے وہی چیزیں ڈالی، کیونکہ وہ مذہب بنانا تھا، انہوں نے بھی فرشتے ڈال دیے، انہوں نے بھی وہ ایک نبی ڈال دیا پیشین گوئی کرنے والا، اور اپنی کتاب کو بھی انہوں نے رکھ لیا، اور وہ ترجمے غلط کر کے وہی مذاہب کے سارا وہ دھندا وہ اس میں ڈال دیا، اور نام انہوں نے بھی رکھ دیا تھا، زرتشی لوگوں نے بھی، مجوسی نے بھی، کہ یہ مونوتھیسسٹ مذہب ہے، یعنی ایک خدائے اعلیٰ کا مذہب۔ مونوتھیسسٹ مذہب کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک اعلیٰ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور باقی خدا بھی تو ہے نا وہاں پہ۔ تو مونوتھیسسٹ یا مونوتھیسزم کے چکر میں بھی پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ ازم جس کے ساتھ لگا ہوا وہ مذہب ہی ہے، چاہے وہ کچھ بھی اپنا نام رکھ لے۔ قرآن کی اس کو سپورٹ نہیں ہے بالکل بھی، قرآن کسی مذہب کی حمایت نہیں کرتا، چاہے وہ اپنے آپ کو پولیتھیسسٹ کہہ دیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مونوتھیسسٹ کہہ دیں، قرآن کسی بھی مذہب کی حمایت نہیں کرتا، قرآن کسی بھی مذہب کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو مونوتھیسسٹ یا مونوتھیسزم بھی ایک مذہبی کا حصہ ہے جس میں ایک اعلیٰ خدا رکھا ہوا ہے، اور باقی دیگر چیزیں بھی ہیں، باقی دیگر خدا بھی ہیں، باقی دیگر شفاعت کرنے والے لوگ بھی ہیں، وہ مونوتھیسزم میں آتے ہیں۔ وہ مونوتھیسزم بھی ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے مذہب بنے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ مونوتھیسزم کے دھوکے میں بنے ہیں۔ یہ ہمیں مونوتھیسزم کہہ کے دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ یہ مونوتھیسسٹ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بہت سی چیزوں کو مانتے ہیں، انہوں نے جو شفاعت کے لیے لوگ رکھ رکھے ہیں کہ شفاعت وہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ کیا تھا؟ وہ پہلے تو ان کے بت شفاعت کرتے تھے، دیکھیں نا، لات منات اور عزا ان کی شفاعت کرتے تھے، ان لوگوں نے لوگ رکھ لیے، بات تو وہیں پہ ہے، پہلے لات منات اور عزا ان کی شفاعت کرتے تھے، ان لوگوں نے لوگ رکھ لیے، دیکھیں نا، وہ لوگ اب شفاعت کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہہ دیا فلاں 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 ہماری شفاعت کرے گا، تو کیا فرق کوئی نہیں، فرق ہے ہی نہیں ہے، صرف انہوں نے نام تبدیل کیے ہیں۔ تو مونوتھیسسٹ بھی ایک دھوکہ ہے، مونوتھیسزم بھی ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے میں بھی آنا نہیں ہے آپ کو۔ یہ سب مذہب ہے، یہ سب مذہبی دھوکے ہیں، قرآن ان سب کے اگینسٹ ہے۔ یعنی مونوتھیسزم میں کہتے ہیں ہم ایک اعلیٰ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اعلیٰ یا ادنا کیا؟ خدا خدا ہے، خدا اعلیٰ یا ادنا نہیں ہوتا، خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، خدا اعلیٰ یا ادنا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدائے برتر و بالا کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہوا اللہ اکبر کہنا، خدائے برتر و بالا؟ بھائی خدا خدا ہے، جب اسے برتر کہیں گے تو کمتر بھی اس کا مطلب ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اسے اکبر کہیں گے تو اصغر بھی رکھا ہوا ہے۔ خدا تو خدا ہے، اور خدا ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، وہ اکبر اور اصغر نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہے جو وہی ہے۔ اس میں یہ کہنا خدائے بالا تو اس کا مطلب ہے پھر خدا جو ہے وہ نیچے والا وہ بھی ہے، پھر تو یہ نہیں بات چلے گی۔ جو مونوتھیسزم یہ کہتا ہے، مونوتھیسسٹ مذہب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں خدائے اعلیٰ، خدائے اعلیٰ کیا؟ حاکمیت اعلیٰ، کیا مطلب ہوا بھائی؟ اعلیٰ ہے تو پھر ادنا بھی ہے، اس لیے یہ بھی ان لوگوں نے دھوکہ دہی رکھی ہوئی، خدائے اعلیٰ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں، اعلیٰ والا کچھ نہیں ہے، خدا خدا ہے۔ تو یہودیوں نے بھی کہا ایک خدا، اس کے بعد عیسائیوں نے بھی یہی کہا، وہاں اسلام میں بھی یہ چیزیں آ گئی، یعنی ایک خدا جسے سپریم گاڈ، جسے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، نیچے بہت سارے خدا تھے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ایک خدا ہے۔ تو ساسانی لوگ جنہوں نے قرآن کے تراجم بگاڑنے کے بعد اسلام کو بنایا، چونکہ وہ پیچھے سے تو مذہب وہی چلا آ رہا تھا، عربیوں کا وہی مذہب تھا، قرآن آیا تو قرآن نے تو وہ ہٹایا تھا سارا کچھ، تو ہم بھی دور حکومت میں جب انہوں نے دیکھا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاتھ میں حکومت کنٹرول آ گیا، تو انہوں نے وہ واپس اسی بنیادوں پہ اسے وہ زرتشی مذہب جو تھا، وہ مجوسی مذہب، اس کو لے کر آ گئے تھے۔ تو وہ ایرانی لوگ تھے جنہوں نے وہ بنایا تھا، پہلے بھی وہ ایران سے چلا تھا، ان کی زبان فارسی تھی، تو انہوں نے وہ سارا کچھ وہ کر دیا، تو اس میں وہ نمازیں بھی ان کی تھیں، اور اس کے اندر ان کے روزے بھی تھے، اور اس کے اندر وہ فرشتے بھی تھے، اس کے اندر وضو بھی تھا، اس کے اندر وہ غسل بھی تھا، وہ جو ہمارے پاس سب کچھ ویسے کا ویسے ایک پیکج کی شکل میں آ گیا اسلام میں۔ تو ہندو مذہب کے ورثے سے بننے والے زرتشی مذہب کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کتابیں ملتی ہیں آپ کو، لائبریریز میں بہت کتابیں ملتی ہیں، اور
عجائب گھر میں، جیسے برٹش میوزیم میں نے بتایا، BBC کی ویب سائٹس بتائی. اس کے علاوہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو بہت سی اس میں بھی انفارمیشن ملے گی، بہت معلومات مل جائے گی. اور zoroastrian.net کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو وہاں سے ان کی ساری حقیقت مل جائے گی، وہ کیا کرتے ہیں، کیا کیسے تھا، کس طرح ہے. اور اس کے بعد ڈیلی زورستارین پریئر اگر آپ کو دیکھنی ہے تو avesta.org، اس کے اوپر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی وہ ساری انفارمیشن، وہ کیا ان کا مذہب ہے، کیا وہ کرتے ہیں، کیا ان کی رسومات ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ avesta.org کے اوپر انہوں نے وہ دیا ہوا ہے ڈیلی زورستارین پریئر ریکارڈ. اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی جو ڈیلی اوبلیگیٹری پریئر ہیں، پتہ ہے نا اوبلیگیٹری پریئر ہم کسے کہتے ہیں؟ اوبلیگیٹری پریئر ہم اپنی نمازوں کو بھی کہتے ہیں. ہماری ساری نمازیں جو ہیں وہی ہیں، فرض نمازیں ہیں، تو ان کی بھی ویسی فرض نمازیں ہیں. تو اس میں وہ انہوں نے وہ لکھ رکھا ہے کہ بھائی 3 نمازیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، وہ اہم ہیں، ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. باقی تو 5 انہوں نے بھی کہی ہوئی ہیں اور 3 اس میں اہم ہیں، یعنی وہ صبح کی فجر اور ظہر اور اس کے بعد عشاء کی نماز. تو ہم نے بھی قرآن کے تراجم میں وہی چیز گھڑ لی. دیکھیں نا، ہم نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھائی 3 نمازیں. قرآن میں بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں، کہتے ہیں جی باقی تو ایسے ہی بنی ہوئی ہیں. جو نمازوں کو نہیں بھی تسلیم کرتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ باقی نمازیں تو ایسے ہی بنی ہوئی ہیں. اصل میں تو نمازیں جو ہیں وہ 3 کا حکم آیا قرآن میں، فجر، ظہر اور عشاء. اور اس کے بارے میں نے ایک سیر حاصل مضمون لکھ دیا ہے، سورہ نور کی 58 آیت، اس کے اوپر میں نے ان کی حقیقت بتا دی ہے. قرآن کے تراجم میں وہ کس طرح دھوکہ دہی سے، بے ایمانی سے وہ 3 نمازیں جو ہیں فجر، ظہر اور عشاء کی نماز یہ لے کر آ گئے. تو بہرحال ہمارے یہاں بھی یہ عقیدہ بہت بڑا عقیدہ ہے، خاص طور پہ جو لوگ اپنے آپ کو قرآن دان کہلاتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی 3 نمازیں ہیں، اور وہ عقیدہ وہی ہے. ان کا بھی جو زرتشی تھا مذہب، اس کا بھی عقیدہ وہی ہے کہ بھئی 3 نمازیں ہیں، آپ انہیں آپ نہ بھی 5 پڑھیں، وہ آپ 3 نمازیں پڑھیں گے. وہ 3 نمازیں جو ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے. اگر اسی سائٹ پہ آپ دیکھیں گے avesta.org کے اوپر تو آپ کو وضو بھی مل جائے گا، ابلوشن جسے وہ کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ آپ کو طہارت بھی ملے گی. وہی طہارت جو ہم استعمال کرتے ہیں قرآن کے تراجم میں، جو ہم لوگوں نے طہارت گھڑ دی، جو ہم نے وضو گھڑ دی، قرآن کے تراجم میں وضو گھڑ دی ہم نے، وہی وضو جو ہم نے گھڑ رکھی ہے وہی وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. یہ زورستارین میں بھی مل جائے گی. اسی سائٹ پہ دیکھیں، یہ ان کی اپنی سائٹ ہے، ان کی اپنی سائٹ پہ جائیے، جو زورستارین کی اپنی سائٹ ہے. اویستا ان کی کتاب کا نام ہے، جیسے ہمارے کتاب ہیں ان کی کتاب کا نام ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے مارننگ پریئر، ہاون گاہ. خیر وہ نماز کو گاہ کہتے ہیں، آپ اسی سے سمجھ لیجئے نا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا عید گاہ، وہ گاہ کیا ہے؟ ہم نے تو یہ بنا لیا اردو میں کہ گاہ کا مطلب کیا ہے، ہم نے تو خود معلوم نہیں ہے کہ گاہ کا مطلب کیا ہے. ہم وہ کہتے ہیں عید گاہ سے مطلب ہے کہ عید جس جگہ پڑھتے ہیں. بھئی جگہ نہیں ہے، وہ گاہ نماز ہے. جو زورستارین لوگ ہیں، جو زرتشی لوگ ہیں، وہ گاہ نماز کو کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. تو وہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ عید گاہ کا مطلب کیا ہے اصل میں. وہ تو عید گاہ وہیں سے لفظ آیا ہوا ہے بھائی میرے. تو جو وہ ہاون ہے، ہاون گاہ یعنی وہ صبح کی فجر کی نماز، مارننگ پریئر. پھر اس کے بعد انہوں نے تہجد کی نماز بھی کہی ہوئی ہے، ڈان کے ٹائم پہ، ارلی مارننگ، علی صبح، اسے وہ اشبم کہتے ہیں، ہوشبم. اور پھر یسنا بھی ہے، جو ان کی وہ رسومات ہیں جو ہماری تلاوت ہے، ہم بھی ثنا پڑھتے ہیں نا، انہوں نے سب وہ کہا ہوا ہے، ثنا بھی وہ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد اوستا سے وہ پڑھتے ہیں، اپنی کتاب سے وہی پڑھتے ہیں. اور انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اس کی اپنی زبان میں ہی پڑھیں گے، جیسے ہم نے کہا ہوا کہ بھئی ہم عربی میں پڑھیں گے اس کو، وہ بھی اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اسی طرح. اور جو ان کے امام ہیں وہ جہر بھی پڑھتے ہیں، وہ اونچی آواز میں بھی پڑھتے ہیں. ان کے امام خاموشی سے بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے امام ویسے ہی نماز پڑھاتے ہیں جیسے ہمارے امام نماز پڑھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اور پھر انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کعبہ 4 دیواروں پر مشتمل ہے، ان کا کعبہ بھی 4 دیواروں پر مشتمل ہے، اور کسی ایک دیوار کی طرف منہ کر کے وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. ان کا قبلہ وہی ہے. اور ان 4 دیواروں میں یہ دیکھیں لکھا ہے 4 دیواریں. ہم نے بھی 4 دیواری والے چوکٹے کو قبلہ بنایا ہوا ہے، وہ بھی 4 دیواری والے چوکٹے کو قبلہ کہتے ہیں، اور اس 4 دیواروں میں سے کسی ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ان کا بھی 4 دیواری والا چوکٹا قبلہ کہلاتا ہے، اور ہم نے بھی 4 دیواری والے چوکٹے کو قبلہ بنا رکھا ہے. فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں. ان کے امام بھی ایسے ہی نماز پڑھاتے ہیں، جہر میں، اونچی آواز میں نماز پڑھاتے ہیں، اونچی آواز میں تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر خاموشی سے بھی پڑھتے ہیں، خاموشی سے بھی تلاوت کرتے ہیں. تو وہ وہی بات ہے، جب ہمارا مولوی خاموش ہو جاتا ہے تو ہم بھی خاموشی سے پڑھتے ہیں. اسی طرح ان کا بھی حساب ہے، یہ سارا آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد پھر ان کے ہاں بھی نماز جنازہ بھی ہے. یہ دیکھیے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے گے سرنا پریئر، وہی گا یا گے بھی کہہ دیتے ہیں کئی لوگ، GEH اور GAH،
گے یا گا، سرنا پریئر کو وہ نماز جنازہ کہتے ہیں. ہماری نماز جنازہ بھی ویسے ہی ہے. آپ اس کو یہ دیکھیے، اس کو کاپی کیجئے، یہیں سے ہی کیجئے avesta.org سے سرنا پریئر لکھا ہوا جہاں گے سرنا پریئر، اس کو کاپی کریں اور پیسٹ کیجئے اس کو گوگل ٹرانسلیٹر پر. گوگل ٹرانسلیٹر پر جب ہم پیسٹ کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کو یہ آ جائے گا فیونرل پریئر کا نماز جنازہ. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے، وہیں سے سب نکلا ہوا. بہت سے لوگوں نے کوشچن کیا کہ بھائی نماز تو ہو گئی، اب نماز جنازہ کہاں سے آیا؟ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے نماز جنازہ بھی وہیں سے آ رہی ہے. یہ دیکھ لیجیے نماز جنازہ بھی وہیں سے آ رہی ہے، آپ کے سامنے ہی آ گئی، اس کی ڈیٹیل ہے. اور اس کے بعد نماز استغفار کی بھی ہے، انہوں نے لکھا ہوا. یہ دیکھیے، یہ دیکھیں ریپینشن لکھا ہوا، پریئر آف ریپینشن. یہ کیا ہے؟ یہ توبہ استغفار کی نماز، توبہ کی نماز، پشیمانی کی نماز، جسے ہم صلاۃ التوبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی وہیں سے آ رہی ہے. تو صلاۃ التوبہ بھی وہیں سے آ رہی ہے. ہمارے ہاں جو صلاۃ التوبہ آ رہی ہے، وہ صلاۃ التوبہ بھی مجوسیوں سے، زرتشیوں سے اور زورستارین سے آ رہی ہے. زورستارین، پارسی، زرتشی، یہ سارے پریئر آف ریپینٹنس پڑھتے ہیں. اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا ہوا ہے ستم کردہ. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو وہ دعا کرتے ہیں مردوں کے لیے. بالکل وہی چلا آ رہا ہے، وہی چیز، وہی سب کچھ چلا آ رہا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ اس سے مختلف ہے جو ہم کرتے ہیں. سب کچھ چلا آ رہا ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے. دیکھ لیجئے، وضو سے لے کر غسل کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے وہ بھی اسی طرح ہی ہماری طرح وضو کرتے ہیں اور پورا، اور سر ڈھانپتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں باقاعدہ، وہ سارا کچھ وہی کرتے ہیں اور بڑے ادب سے وہاں پہ جاتے ہیں. انہوں نے بھی قبلہ بنا رکھا ہے. ان کا قبلہ جو ہے وہ دیوار ہے، ان کے وہ جو پرے روم جو ہے، وہ ان کی عبادت گاہ جو ہے، اس کے اندر انہوں نے وہ ایک دیوار کی طرف وہ کرتے ہیں، وہ اس کو انہوں نے قبلہ، وہ قبلہ ہی کہتے ہیں اس کو بھی. تو ہم نے بھی ایک دیوار کو قبلہ ہی بنا رکھا ہے. 4 دیواریں ہیں، ان میں سے جس کی طرف جو دیوار ہو، یہ جس کا منہ اس چوکھٹے کی دیوار کی طرف ہو، وہ اس کا قبلہ وہی ہے. تو وہی ساری چیز ہے، اسی طرف منہ کیا جاتا ہے، اسی طرف سارا کچھ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دکھائی دے دیں گی یہاں پہ. آپ دیکھ لیجیے، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے، بہت ساری سائٹس کے اوپر آپ کو ملے گا، اور انہی کی سائٹس ہیں. یہ نہیں کہ کسی ایسے بندے نے لکھ دی ہیں کہ جو خرابی کرنا چاہتا ہو، ہمارے مذہب میں کوئی خرابی کرنا چاہتا ہو، اس نے لکھ دیا بھائی یہ کیا ہے. یہ نہیں، ایسا نہیں. انہی کی ویب سائٹ پہ دیکھیے، آپ کو انہی کی ویب سائٹ پہ ملے گا. دیکھیے دین بھی ملے گا ان کی ویب سائٹ پہ، دین لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے اسی پہ avesta.org، اس پہ ملے گا آپ کو دین کا دیکھ لیجئے. دین کے اوپر بھی انہوں نے فیتھ لکھا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں بھی تراجم میں دین کو مذہب لکھا ہوا ہے. جہاں دین آیا وہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مذہب دیا ہے، اور دین کو وہ فیتھ کہتے ہیں. اور ہم نے بھی ویسے ہی بات پکڑ لی، ہم نے بھی دین کو مذہب بنا دیا. وہ ہم بھی فیتھ کہہ دیتے ہیں، مذہب کہہ دیتے ہیں، بات وہی ہے. ہم نے بھی دین کو مذہب بنا دیا، ہم نے بھی فیتھ بنا دیا اسے. اور جو لوگ مذہب نہیں کہتے ہمارے ہاں، وہ کان گھما کے دوسری طرف سے پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ وے آف لائف ہے، چلنے کا راستہ ہے. وہ یہ کہہ دیتے ہیں. بات وہی ہے. مذہب کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ سے نکلا ہے مذہب، وہ بھی چلنے کا راستہ ہے بھائی. مذہب کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو وہ بھی وہی ہے، وے آف لائف ہی ہے. وہ تو صرف کان گھما کے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مذہب نہیں کہتے، وہ ہم دین کہتے ہیں، اور دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. نہیں بھائی، مذہب کا مطلب بھی وہی ہے. ان لوگوں نے بھی مذہبی کہہ دیا اس کو، وے آف لائف کہہ کے ان لوگوں نے بھی دین کو مذہبی کہہ دیا. اور یہ دین بھی وہیں سے آیا. دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ویسے بھی یہاں فیتھ بھی لکھا ہوا بھی ہے، فیتھ ہے یہ. تو دین جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب تو لین دین ہے بھائی، وہ حساب کتاب، وہ جو لین دین ٹرانزیکشن ہے اس کا مطلب. لیکن روایتی لوگوں نے اس کو کر دیا مذہب، اور جو غیر روایتی لوگ تھے، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے زیادہ قرآن کوئی جانتا ہی نہیں، انہوں نے کہہ دیا جی یہ وے آف لائف ہے. کیسے وے آف لائف؟ مذہب اور وے آف لائف ایک ہی بات ہے. مذہب بھی جانا صحابہ سے نکلا، اور وے آف لائف بھی وہی جس پہ آپ چلیں گے. نہیں بھائی، قرآن نے یہ نہیں کہا. یہ سب وہیں سے آ رہا ہے. سب کچھ پرانے مذاہب سے یہ باتیں آ رہی ہیں جو قرآن کے تراجم میں گھڑ دی گئی. دیکھیں نا، اسی ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے. چاند دیکھنے کے بعد مانگی جانے والی دعا بھی ہے اسی میں، اس میں سب کچھ ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، چاند کے بعد دعائیں ہم مانگتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو یہیں سے سب مل جائیں گی. ہر چیز آپ کو یہاں سے ملے گی، اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. انہی کی کتابوں میں دیکھ لیں نا، زورستارین کی کتابوں میں دیکھ لیں، زرتشی کتابوں میں دیکھ لیں. نہیں تو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو تشنگی ہے تو آپ کو کتابوں پہ جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کتابوں میں ہو سکتا ہے جھوٹ لکھا ہو، آپ یہ سمجھتے ہو نہیں جی یہ تو ایک سازش کے تحت یہ بتا رہے ہیں. نہیں بھائی، زرتشیوں کے عبادت خانے دیکھیں، ان کے سینٹرز دیکھیں،
زورستانین سینٹر دیکھیں، وہاں جا کے دیکھیں وہ عبادت کیسے کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے عبادت خانے دیکھیں گے اور وہاں کا ماحول دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود دکھائی دے دے گا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے سینٹر بنے ہوئے جگہ جگہ، جیسے ہماری مسجدیں ہیں ان کے سینٹر ہیں۔ بعد میں پارسی بھی انہی کو کہا جانے لگا جب یہ ہندوستان تک پھیل گئے۔ اصل میں تو یہ ایرانیوں سے یہ مذہب چلا آ رہا تھا، پارتھین مذہب، پارتھی تھا یہ پہلے۔ جزیرہ نما عرب میں جب ان کا اثر رسوخ ہوا تو اس قدیم دور میں اسے پارتھی مذہب کہا جاتا تھا، تو پھر وہ فارسی بھی وہیں سے بنا، یہ ایرانی زبان تھی، اور اس کے بعد میں اس کو پارسی کہا جانے لگا۔ اب آپ اپنے نزدیک ترین دیکھیے کہیں پارسی سینٹر ہوں گے، زورستانین سینٹر ہوں گے، ان پہ دیکھ لیں۔ اب ہم یہاں رہتے ہیں لنڈن میں، یہاں ہمارے پاس ہیرو ایک جگہ ہے، یہاں پہ بہت بڑا سینٹر ہے۔ اگر کوئی لنڈن کے لوگ ہیں وہ اس ہیرو سینٹر میں جا کے دیکھ لیں وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، کتنے ٹائم نماز پڑھتے ہیں، وہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ٹوپی انہوں نے سر پہ رکھی ہوتی ہے، وہ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے ہمارے لوگ دکھائی دیتے ہیں نماز پڑھنے جو جاتے ہیں، اسی طرح وضو بھی ہوتا ہے۔ وہ وہی کام کرتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں۔ آپ کتابوں میں مت جائیے، آپ انٹرنیٹ پہ مت جائیے، کسی چیز پہ مت جائیے، ان کے سینٹر دیکھیں، سینٹر ڈھونڈ لیجئے ان کے، زورستانین سینٹر ہوں گے یا پارسی سینٹر ہوں گے، ان میں جائیے اور ان میں جا کے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیجئے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دکھائی دے دے گا، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کچھ کر دیا۔ قرآن کے تراجم کے ذریعے ہم نے کیا کیا، ہم نے وہی کیا جو یہودیوں نے کیا، یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا، پھر جو عیسائیوں نے کیا وہ بھی یہی تھا، یہی مذہب تھا، کیونکہ قدیم مذہب یہی تھا جو ہندوؤں سے ورثے میں ملا، اور اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک خدائے واحد کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، جو ہم بھی کہتے ہیں ایک ہی خدائے واحد ہے، لیکن وہ خدا معبود کو کہتے تھے، ایک معبود ہے اوپر ہے اور باقی معبود نیچے ہیں۔ ہم نے بھی تو یہی کہا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں ایک خدا معبود ہے جی، تو ایک خدا ہم نے بھی بنا رکھا ہے، باقی سب چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے دیگر مذاہب۔ تو پہلا یہی مذہب تھا جو بڑا مذہب تھا، بڑا مذہب بن کے بڑے مذہب کی شکل میں یہ زرتشتی مذہب جو ہے وہ آیا۔ اس کے بعد اس کے اثرات یہودیوں پہ ہوئے، تو بابل میں جو یہودی تھے ان لوگوں نے اپنی آورلی جو پریئر تھی، وہی نماز آورلی، وہ انہی کو دیکھ کے، انہی کی پانچوں نمازیں دیکھ کے، پانچ تو وہ دن میں پڑھتے ہیں، رات میں بھی 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، 7-8 نمازیں ان کی بنتی ان کی بھی، تو ان کو دیکھ کے انہوں نے بھی آورلی پریئر گھڑ لی یہودیوں نے، اور وہاں سے یہودیوں سے وہ راہبین کا سلسلہ چلا۔ وہ میں نے اپنے اس مضمون میں بتایا، حالیہ مضمون جو میں نے لکھا ہے سورہ نور کی 58 آیت کے اوپر، اس میں نے پوری تفصیل بتا دی ہے، ایویڈنس کے ساتھ بتا دی ہے کہ وہ عیسائیت میں یہ باتیں آ گئیں۔ تو ابھی بھی آپ دیکھیں آورلی پریئر ان کرسچینٹی، آپ کو وہ مل جائے گا سارا، وہی 8 نمازیں، انہوں نے وہی ٹائم بھی وہ رکھے ہوئے ہیں، صرف فرق یہ ذرا اس کا فرق ہے، طریقہ کار کا فرق انہوں نے کر دیا مطلب اپنے حساب سے، لیکن ٹائمنگ وہی ہے۔ بھائی صبح کی نماز ہے، ظہر کے وقت کی نماز ہے، دوپہر کی نماز ہے، پھر عصر کے وقت کی نماز ہے، پھر مغرب کی ہے، پھر عشاء کی ہے، پھر آدھی رات کی ہے، یہ انہوں نے بھی کر رکھا تھا۔ وہاں سے چلتے چلتے جب مذہب اسلام بنا، اور مذہب اسلام کس نے بنایا؟ ساسانی لوگ جو تھے انہوں نے بنایا مذہب اسلام۔ قرآن کے تراجم میں گڑبڑ کی، قرآن کے تراجم کو خراب کیا اور ساسانی مذہب بنایا، اور اس میں وہ ساری مذہبی اپنی رسومات جو تھیں وہ جھوٹے تراجم میں شامل کر دیں، اور وہی آج تک چل رہا۔ یہ مفہوم اور یہ قرآن کے تراجم جتنے بھی ہیں، جس نے بھی یہ مفہوم نکالے ہوں، یہ زرتشی عقائد کو قرآن میں شامل کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ یہ تمام مفہوم، یہ تمام تراجم جو قرآن کے کیے گئے ہیں، ان کے ذریعے زرتشی عقائد کو قرآن میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھلی قرآن کے اندر مداخلت ہے۔ تمام مفہوم، تمام تراجم اس لیے گھڑے گئے ہیں کہ قرآن کے اندر زرتشی عقائد کو شامل کیا جائے۔ قرآن کے اندر زرتشی عقائد کو شامل کرنے کے لیے غلط تراجم اور غلط مفہوم گھڑے گئے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کو بگاڑا جائے، قرآن کے اندر زرتشی عقائد داخل کیے جائیں، قرآن کے اندر مذہبی عقائد داخل کیے جائیں، جبکہ قرآن کسی مذہب کو مانتا ہی نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یہ سوچنی پڑیں گی، دیکھنی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ وہی پارتھین اور ساسانی اور ایرانی مذاہب کی بات کرتا ہو، نہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اب جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے تراجم میں ہم لوگوں نے گھڑا ہوا ہے حکمت والا، ٹھیک ہے نا،
میں نے اس پہ کئی بار لکھا، کئی مضامین میں لکھا کہ وہ حکیم جو قرآن کہتا ہے وہ حکم سے کہتا ہے، اور یہ حکمت والا جو ہے یہ فارسی کے حساب سے کہتے ہیں، تو ہم حکمت والا کسی دانش مند کے معنی میں کہتے ہیں، وہ حکمت والا وہ دانش مند انسان کو کہتے ہیں۔ زرتشتیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ جو خدائے اعلیٰ ہے، سپریم گاڈ، وہ حکمت والا ہے۔ جیسے کسی نے حکمت کی دکان کھول رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم حکیم اس معنی میں لیتے ہیں، وہ سب وہ فارسی معنی ہے، وہ سب زرتشی معنی ہے حکمت والا۔ وہ زرتشی لوگ اپنے خدا کو حکمت والا خدا کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، دیکھ لیجیے مزدا کو وہ حکمت والا اس نظر سے کہتے ہیں، اور مزدا زرتشی مذہب کا خدا ہے۔ یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ سب کچھ جو مزدا کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ اسی زرتشی خدا مزدا کے نام پہ بنائی جاتی ہیں۔ تو ہم نے قرآن کے سبھی تراجم میں حکیم کا مطلب حکمت والا گھڑ لیا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ حکمت والا اور ہے بھائی، اور حکیم اور ہے۔ حکیم وہ حکم سے نکلا ہے، حکم وہ ہے جس کا آرڈر چلتا ہے، وہ حکمت وہ دانش مند تو وہ ہے ہی ہے۔ کہیں علیم الحکیم اگر ہوگا تو علیم کا مطلب بھی تو دانش مند ہے نا، علیم الحکیم کیوں لگا بھائی؟ دانش مند کے ساتھ ہی پھر ہم نے وہ حکمت والا بھی کیوں ترجمہ کر دیا؟ کیونکہ وہ زرتشیوں سے ہمارا عقیدہ آیا تھا حکمت والا۔ جب علیم کہہ دیا تو وہی وہ چیز ہے دانش مند۔ دانش مند علیم میں آتا ہے، اور وہ ہم نے حکیم کو بھی حکمت والا کہہ دیا۔ یہ سب تراجم جو ہیں وہ کسی نے بھی کیے ہوں، اور جتنے مفہوم کسی نے بھی نکالے ہوں، وہ سب زرتشی عقیدے جو ہیں ان کو قرآن کے اندر شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ درود اور تسبیح، یہ بھی زرتشیوں سے آئی ہے، زرتشی مذاہب سے آیا ہے سارا کچھ۔ یہ چھوٹی سی تسبیح آپ یہ تو نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ تسبیح آپ اگر غور فرمائیے، یہ چھوٹی سی تسبیح جو ہے، چھوٹی سی مالا، یہ ہندوؤں نے بھی پکڑی ہوتی ہے۔ یہی چھوٹی سی تسبیح جو ہے یہ زرتشی لوگ بھی پکڑتے ہیں، اور یہی چھوٹی سی تسبیح جو ہے آپ اگر غور فرمائیں گے تو یہ پادریوں نے بھی پکڑی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی تسبیح ہے جو زرتشیوں سے آ رہی ہے، جو مجوسیوں سے آ رہی ہے، جو پارتھیوں سے آ رہی ہے، جنہیں پارسی کہا جا رہا ہے آج کل۔ انہوں نے بھی وہ تسبیح پکڑی ہوئی، اس میں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کس کی تسبیح بیان کرتے تھے وہ؟ انہوں نے مہینے کے 30 دن رکھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ہر ایک دن خاص دیوتا کے لیے ہوتا تھا، اور اس دیوتا کی تسبیح بیان کرتے تھے، اس کی شان جو ہے وہ بیان کرتے تھے، اس کے دانوں کے اوپر۔ ہر کام کے لحاظ سے ایک دیوتا تھا، اس کی وہ تسبیح بیان ہوتی تھی۔ مہینوں کے نام بھی جو تھے وہ بھی دیوتاؤں کے نام پہ تھے، تو وہ اس میں بھی وہ تسبیح چلتی تھی۔ وہ سارا کچھ جو ہے وہ زرتشی نسخہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں دے دیا گیا نا بھائی۔ جن لوگوں نے مذہب کی بنیادیں رکھ دیں، ہمارے مذہب کی بنیادیں اگر ان لوگوں نے رکھی، تو انہوں نے وہ سب کچھ ہمیں وہی اپنا ورثہ دے دیا۔ قرآن کے تراجم میں بھی دے دیا، ہمارے لٹریچر میں بھی دے دیا، ہماری کتابوں میں بھی دے دیا، وہ سارا کچھ وہیں سے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی چیز ادھر ادھر سے نہیں آئی، اور وہ دیگر سبھی مذاہب میں آیا، کیونکہ یہی سب سے پرانا مذہب تھا۔ یہی وہ ایک ایسا مذہب تھا جس میں انہوں نے سب کچھ بیچ میں شامل کر دیا، اس لیے وہ وہیں سے چلا آ رہا۔ سورج، چاند، ستارے، اور وہ بادل، اور ان کا گرجنا، اور روشنی، اور لائٹ، یہ وہ سب کچھ جتنا کچھ ہم نے وہ تراجم میں گھڑ کے رکھا ہے، وہ سارا کچھ وہیں سے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ سفید چادریں تک وہیں سے آ رہی ہیں، ہر چیز تو وہیں سے آ رہی ہے۔ کہاں تک آپ جائیں گے؟ آپ خود پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے نا، آپ خود وہ اسے پڑھ لیں۔ نور تک تو وہاں سے آ رہا ہے، غسل وہاں سے آ رہا ہے، وضو وہاں سے آ رہی ہے، سر ڈھانپنا، سر کور کرنا، وہ سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن میں پردے کا حکم بتائے۔ قرآن میں پردے کا کون سا حکم ہے؟ کون سی آیت ہے؟ ہاں، تراجم میں تو بہت کچھ ہے، تراجم انہوں نے غلط کر رکھے ہیں۔ کہاں یہ سب پردہ وردہ، یہ سب چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں، سر کو ڈھانپنا، یہ کرنا، وہ کرنا، اذان ہو رہی ہے، وہ سر کے اوپر کپڑا لے لیں، وہ سب وہیں سے آ رہا ہے۔ کیونکہ وہ کپڑا لیتے جب ان کی گھنٹی بجتی تھی نماز سے پہلے، وہ گھنٹی بجاتے تھے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو، قرآن نے یہ ذکر کیا ہے، جب یہ گھنٹی بجا کے نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کے لوگ وہی گھنٹیاں بجا کے، وہی سیٹیاں بجا کے نماز پڑھتے تھے، یعنی وہی سیٹیاں بجا کے اکٹھا ہوتے تھے، ان کا اکٹھ ہوتا تھا، صلات ان کا اکٹھ ہوتا تھا، ان کا ملاپ ہوتا تھا، وہی گھنٹیاں، وہی سیٹیاں، وہی سب کچھ کر کے وہ اکٹھ کرتے تھے، ان کا اہتمام ہوتا تھا، ان کی عبادات ہوتی تھی۔ قرآن نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جب یہ سیٹیاں بجا کے اپنا اکٹھ کرتے ہیں، جب یہ سیٹیاں بجا کے اپنی نماز پڑھتے ہیں، یہ صاف واضح کر دی یہ بات۔ تو سیٹی بجا کے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، یا گھنٹی بجا کے عبادت کرنا ایک ہی بات ہے۔ چرچ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، کلیسا میں گھنٹیاں بجتی ہیں، وہ وہی بات ہے، وہ سب مجوسیوں سے آ رہا ہے۔ سیٹی بجا کے اکٹھ کر لینا، سیٹی بجا کے نماز پڑھ لینا، سیٹی بجا کے اکٹھے ہونا، گھنٹیاں بجا کے اکٹھے ہونا، اور سیٹیاں بجا کے عبادات اپنی کرنا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا کچھ زرتشیوں سے آ رہا ہے، جو زرتشیوں سے عیسائیوں میں بھی آیا ہے۔ دیکھیں چرچ میں گھنٹیاں بجتی ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کعبے میں سیٹیاں بجا کے آپ اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ گھنٹیاں، وہ سیٹیاں، اس کو ہم نے اسلامائز کر لیا، جب وہ اذان ہو گئی، وہ کیا بات ہے، وہ اذان ہو گئے، تو ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، گھنٹیاں، سیٹیاں، اذان، یہ سب کچھ وہی بات ہے، اکٹھ کرنے کے طریقے۔ تو یہی مجوسی لوگ، یہی زرتشی لوگ کعبہ میں بھی وہی گھنٹی بجا کے نماز پڑھتے تھے،
تو وہاں کا مذہب مجوسی مذہب ہی تھا. وہ جو جزیرت النما عرب کا مذہب تھا وہ مجوسی مذہب ہی تھا. جب بھی وہ گھنٹیاں بجتی تھیں، جب بھی وہ سارا کچھ ہوتا تھا، تو اس مجوسی مذہب کے قلابے جوڑ دیے گئے. تو گھنٹی بجا کے یہ نماز پر جب گھنٹی بجتی ہے تو وہ سر کو ڈھانپ لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اذان ہوتی ہے تو وہ کپڑا ڈھانپ لیتے ہیں. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں، کہ بھائی جب تم وہ سیٹی بجاتے ہو، گھنٹی بجاتے ہو، قرآن نے سیٹیوں کا لفظ استعمال کیا ہے. وہی سیٹیاں وہی گھنٹیاں وہی چل رہی تھیں وہاں پہ بھی، وہی کعبے میں بھی چل رہی تھیں، مسجد الحرام میں وہی گھنٹیاں چل رہی تھیں، اور اس طرح وہ نماز پڑھ رہے تھے. قرآن نے تو بارہا ہر چیز کلیئر کی ہے، تاریخی باتیں سب بتا دی ہیں قرآن نے، لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں، ہم اسے غور سے وہ پڑھتے نہیں، ہم دھیان سے پڑھتے نہیں. تراجم میں لوگوں نے وہ غلط ملت گھڑ دیا. اب اس کو کوئی کیسے ٹھیک کرے گا جب تک کہ آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہیں گے؟ تو آپ کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا. ایسا نہیں ہے، دیکھیں نا، ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی اور ٹھیک کر دے آپ کو، کوئی اور نہیں ٹھیک کر سکتا، وہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بہرحال ان کی نمازیں ہیں، ان کے نام ہیں. فجر کو ہاون کہا جاتا ہے، اور جو ظہر یا دوپہر کی نماز ہے رپیتاون کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد عصر کی جو نماز ہے، عصر کی نماز کو جو زرتشی عصر کی نماز ہے اسے عزیرین کہا جاتا ہے. اور جو شام کی یا مغرب کی نماز ہے اسے ایویسوتھرم کہا جاتا ہے. وہ عشاء کی نماز کو عشین کہا جاتا ہے. جو زرتشی لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اسے عشین کہا جاتا ہے. یہ دیکھ لیجیے، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا، سب نمازیں آپ کو اسی طرح ملیں گی، ان کے ٹائمنگ بھی وہی ہیں، تو سب کچھ تو موجود ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور آدھی رات کی جو نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں، وہ آدھی رات کی نماز وہ عشاہین ہے. یہ فجر تک، آدھی رات سے شروع ہو کے فجر کے وقت تک وہ عشاہین نماز ہے ان کی، وہ چلتی زرتشی نماز. وہی چیزیں ہیں، اور وہی چیزیں میں نے اس مضمون میں بھی لکھی ہیں جو سورہ نور کی 58 آیت کے اوپر مضمون لکھا ہے، کہ وہ یہی آورز، یہی نمازوں کے آورز، یہی پریز عیسائیوں کی بھی ہے اور یہ یہودیوں سے چلی آ رہی ہے. وہ سجدے میں گرتے ہیں، وہ پیشانی زمین پہ ٹکاتے ہیں. جو سجدہ جس کو ہم سجدہ سمجھتے ہیں وہ زرتشی بھی ایسا ہی سجدہ کرتے ہیں، پیشانی زمین پہ ٹکاتے ہیں. اسی طرح زرتشیوں کا مہینہ ہے بھامن، اس کو بہمن بھی کہتے ہیں. تو زرتشیوں کا بہمن مہینہ مقدس مہینہ ہے، وہ اسی طرح مقدس ہے جیسے ہم رمضان جسے کہتے ہیں، اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں صرف فرق یہ ہوتا ہے وہ گوشت وغیرہ سے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، پکا اور کچا گوشت دونوں. آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، وہ ہم بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، ہم بھی یہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کچے گوشت سے بھی پرہیز ہوتا ہے ہمارے یہاں، بس وہ بھی یہی کرتے ہیں. یہ سب سے آسانیوں کا ہے کام. بامن مہینہ آپ پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اسی طرح ہی جنت اور دوزخ زرتشیوں میں بالکل اسی طرح ہی ہے. پل سرات جسے ہم کہتے ہیں وہ زرتشیوں میں پل سرات ہے، بالکل وہی جو ہمارے یہاں پورا لٹریچر بھرا پڑا ہے اس میں. اور اس کے بعد وہ جو براق والے قصے کہانیاں ہم نے گھڑی ہیں وہ سب وہیں سے آ رہی ہیں. انہوں نے ہی کہا تھا پہلے، کسی بھی مذہب سے پہلے، یہودیوں سے بھی پہلے، عیسائیوں سے بھی پہلے، تمام مذاہب سے پہلے زرتشیوں نے یہ کہا تھا. معراج کا جو واقعہ جسے ہم آج کوٹ کرتے ہیں، زرتشیوں نے یہ کہا تھا کہ نبی جاتے ہیں آسمان پہ خدا سے ملنے، اور آسمانوں پر خدا سے ملنے جانے کی کہانی سب سے پہلے زشتریوں نے ہی گھڑی. ارے بھائی، وہ لوگ جو زرتشی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. ہمیں بھی اتنا کم از کم سوچ لینا چاہیے کہ جو ہستی ہماری شاہ رگ سے نزدیک ہو اسے ملنے جانے کے لیے کس گھوڑے، ہاتھی، اونٹ اور براق کی ضرورت پڑے گی؟ 7 آسمان کا سفر طے کرنے کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ انسان کی عقل اتنا تو کم از کم تسلیم کرتی ہے نا کہ جو ہستی ہمارے پاس ہر وقت ہے، ہر جگہ جو ہستی موجود ہے، اسے ملنے جانے کے لیے ہمیں کوئی سواری کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، مان لیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے نزدیک ہے، تو پھر اسی کو ملنے کے لیے، اسی کو ملنے جانے کے لیے ہمیں گھوڑوں کی، براقوں کی، ہاتھیوں کی، اونٹوں کی ضرورت ہوگی؟ اسی اللہ کو ملنے جانے کے لیے ہمیں کسی سواری کی ضرورت ہوگی؟ یہ کیسی بات ہے؟ کم از کم اتنا تو انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کو ملنے جانے کے لیے کسی براق کی ضرورت نہیں ہے. بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو یہ براق والا اور یہ ساری چیزوں والا یہ جو قصے کہانیاں، یہ بھی زرتشیوں نے دیا، ہمیں نہیں دیا، باقی سب مذاہب کو دیا. خدا کی تعلیمات جو تھیں وہ جب دنیا میں آئیں، ان تعلیمات سے جب مذاہب بنائے گئے تو ان سب میں زرتشی رسومات کو شامل کیا گیا، تبھی تو مذہب بنا، ورنہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ زرتشی نے کیا امام بنائے، امام ان میں ہوتے ہیں، ان کے امام ہی نماز پڑھاتے ہیں زرتشیوں کے. یہ سب کچھ جو ہے ہر مذہب، صرف اسلام ہی نہیں، سب مذہب، تمام کے تمام مذاہب، بلکہ بدھ مت تک پہ آپ جائیے وہ بھی ہے، بدھوں کے بھی اندر بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے. پھر شیطان اور اللہ کے مقابلے میں ایک شیطان کی ہستی، یہ بھی انہی کا ہی ہے. اللہ کے مقابلے میں
ایک شیطان کا وجود بنانا، یہ بھی زرتشیوں سے نکلا، اور یہ ہر جگہ ہے، یہ ایول ڈیول، یہ شیطان، یہ ہر مذہب میں آ رہا۔ ہر مذہب میں کہاں سے آ رہا؟ یہ زرتشیوں سے آ رہا، سب سے پہلے کا مذہب تھا۔ ہر جگہ ہر مذہب میں آپ دیکھیں کہ شیطان ہوتا ہے، ہر مذہب میں ایک شیطان ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے شیطان کھڑا کر رکھا ہے، وہ وہیں سے آ رہا ہے۔ قرآن تو ایسی بات نہیں کرتا، قرآن جسے شیطان کہتا ہے وہ آپ کے اپنے نیگیٹو تھاٹس ہیں، آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو شیطان کہتا ہے قرآن۔ لیکن کیونکہ مذہب نے قرآن کے خلاف ہی بات کرنی تھی، اس لیے مذہب نے شیطان کو ایک ہستی کی شکل میں پیش کیا، ایک اینٹی کی شکل میں پیش کیا، اور وہاں سے چلتے ہوئے تمام مذاہب میں وہ ہستی بن گئی۔ اب شیطان جو ہے وہ اللہ کے مقابلے پہ ایک ہستی ہے۔ اسی طرح ہماری یہ رسمی دعائیں، یہ تقریبات، یہ سب کے سب ہماری رسوم، ہماری دعائیں، ہماری تقریبات، جتنی بھی مذہبی تقریبات ہیں، یہ ساری کی ساری تمام مذاہب میں بشمول اسلام انہی سے آئی ہیں، زرتشی سے آئی ہیں۔ تمام مذہبی عبادات زرتشیوں سے آئی ہیں۔ ہماری جتنی مذہبی عبادات ہیں، خالی ہماری نہیں، یہودیوں کی لگائیے، عیسائیوں کی لگائیے، اور پھر مذہب اسلام کے جو پیروکار ہیں ان کی لگائیے، سبھی کی سبھی مذہبی رسومات زرتشیوں سے آئی ہیں۔ جب مذہب بنا تو زرتشیوں کی تمام رسومات ہر مذہب میں داخل ہو گئیں، اور اس سے مذہب بنا۔ اور ہم نے یہ سوچا ہی نہیں قرآن اپنے الفاظ میں کیا کہہ رہا ہے، ہمارے ذہن میں مذہب ہے، اور اس مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم قرآن کے تراجم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حالیہ مضامین جو میں نے لکھے ہیں، خاص طور پہ جو ابھی مضمون میں نے لکھا ہے سورہ نور کی 58 آیت کے اوپر، بڑے بڑے وہ لوگ جو مجھے کامنٹ کرتے تھے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، جو اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر میرا نام لیتے تھے کہ بھئی بہت کمال لکھ دیا، بہت کمال لکھ دیا، وہ لوگ آج مجھے وہ کامنٹس اس پہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے باقی سارا کچھ صحیح لکھا ہے، یہاں آ کے یہ تھوڑا سا کر دیا ملکت ایمانکم کے اوپر۔ کیوں بھائی، کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے کو ڈز پڑتی ہے، وہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، وہ عقیدہ جو آپ نے اپنے مذہب سے لیا ہے اس عقیدے کے خلاف یہ ساری بات ہے، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ قرآن کے الفاظ کو ہی نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے عقیدے پہ جا رہے ہیں، آپ اپنا وہ بت توڑنا نہیں چاہتے۔ سب سے بڑا بت جو ہے وہ مذہب ہے، ایک ہی بت توڑ دو تو ہزاروں بت ٹوٹ جائیں گے، ایک بت، صرف ایک بت اگر آپ توڑ دیں گے تو ہزاروں بت ٹوٹ جائیں گے۔ وہ سب سے بڑا بت مذہب ہے، وہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر جتنے، اس کے نیچے جتنے بت ہیں وہ سب کے سب ٹوٹیں گے۔ تو وہ اس بت کو توڑنا ہی نہیں چاہتے، جس بت کو توڑنے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ قرآن اسی بت کو توڑنے کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن سے پہلی سبھی کتابیں اسی بت کو توڑنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس بت کا نام مذہب ہے۔ جو زبور آئی مذہب کو توڑنے کے لیے آئی، مذہب کا بت توڑنے کے لیے آئی۔ توریت آئی، توریت کی جتنی کتابیں آئیں وہ مذہب کا بت توڑنے کے لیے آئیں۔ انجیل آئی، انجیلیں آئیں مذہب کا بت توڑنے کے لیے آئیں۔ قرآن آئے مذہب کا بت توڑنے کے لیے آئے۔ بھائی ایک ہی بت ہے، اسی بت کو توڑنا ہے آپ کو، اور اس بت نے ہزاروں بت سمائے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ اس ایک ہی مذہب کو آپ توڑ کے، ایک ہی بت کو توڑ کے آپ قرآن کے کہے ہوئے بیان میں داخل ہو جائیں، آپ قرآن کے کہے ہوئے دین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن کے دین میں داخل ہونا ہے تو آپ کو وہی بت توڑنا پڑے گا جس بت کا نام مذہب ہے۔ وہ ایک ہی بت ہے جس بت کو توڑنے کے لیے تمام کتابیں آئیں۔ تو یہ تمام رسومات دنیا کے قدیم مذاہب سے چلی آ رہی ہیں، اور وہی آتے آتے ہم تک بھی پہنچی۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات، زرتشی مذہب کہاں سے چلا، کہاں سے نکلا اور کہاں پہنچا۔ اور ہم بھی دیکھا جائے تو زرتشی مذہب کے اندر ہی کام کر رہے ہیں، ہم کوئی ان سے الگ نہیں ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں تو ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو دیگر مذاہب کر رہے ہیں، ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو زرتشی مذہب کر رہا ہے۔ تو ہم کسی سے الگ نہیں ہیں، ہم قرآن کو ہرگز نہیں مانتے، ہم قرآن کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھال کے بات کرتے ہیں، ہم قرآن کے تراجم اور مفہوم اپنے عقائد کے مطابق کرتے ہیں۔ اور عقائد کہاں سے آئے؟ زرتشی مذاہب سے، ان قدیم مذاہب سے۔ اور ساری کی ساری نمازیں وہیں سے آئی ہیں، ساری نمازیں زرتشیوں سے آئی ہیں، ساری نمازیں مجوسیوں سے آئی ہیں۔ تو وہ وہیں سے سب کچھ آ رہا ہے، اور ساری نمازیں وہیں سے آئی ہیں۔ اور پھر ان نمازوں کے ساتھ ساتھ زرتشی لوگ بھی ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے جیسے ہم دعا کرتے ہیں وہ بھی دعائیں پڑھتے ہیں۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے بعد کی دعا، یہاں آنے کی دعا، وہاں جانے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، یہ سب دعائیں ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاتھ بھی ایسے ہی اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ ایسے ہی اٹھتے ہیں۔ ان کے حساب میں بھی اللہ اوپر بنجر بیابان ستاروں سیاروں میں بیٹھا ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر بنجر بیابان سیاروں ستاروں کے اندر بیٹھا ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہم بھی اوپر ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تو ہماری شاہرگ سے نزدیک ہے بھائی، شاہرگ سے بھی قریب ہے، لیکن ہم نے انہی زرتشی لوگوں کی طرح یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ اوپر بنجر بیابان بے آب و گیا سیاروں ستاروں کے اندر بیٹھا ہے، بس ہم وہیں پہ منہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارا حساب بھی وہی ہے۔ بلکہ میرے خیال میں جو مذہب ہے نا، مذہب کی دنیا، تمام مذاہب،
تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اوپر والا کہہ دیتا ہے، کوئی اوپر کو منہ کر کے دیکھ لیتا ہے. بھائی کیا بات ہے، آپ دنیا کی رنگ و رونق محفل میں رہو، روشنیوں میں رہو، اور اللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا اسے اندھیروں میں اور بے آب ہو گیا جنگل بیابان سیاروں اور ستاروں میں رکھو، ہے نا. جو بالکل اجڑے ہوئے جنگل بے آب ہو گیا بیابان جو سیارے ستارے ہیں وہاں پہ آپ نے اللہ کو رکھا ہوا ہے، اور خود آپ روشنیوں میں یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو دعائیں بھی وہ کرتے ہیں نماز جنازہ میں، جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں زرتشتی لوگ بھی ویسی دعائیں پڑھتے ہیں. شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، بالکل یہ بھی ایسی دعائیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا مطلب قرآن کچھ اور لیتا ہے، لیکن ہم نے تلاوت کو جھوم جھوم کے اور لے سے گانے کو کہہ دیا. بھائی یہ لے سے گانا، یہ جھوم جھوم کے گانا، یہ دیگر مذاہب سے آیا ہے، اور وہی مجوسی، وہی زرتشی، وہی مذہب سے یہ گانے بھی آئے ہیں. یہ جھوم جھوم کے گانوں کا اسٹائل دیگر مذاہب میں بھی آیا ہے، ہم نے بھی وہی اپنا لیا. ہم نے بھی قرآن کے تراجم میں یہ کر دیا کہ قرآن کو لے سے پڑھیں، آپ زیادہ ثواب کا کام ہے. لے سے پڑھنے سے ہمیں کیا ملا سوائے اس کے کہ لے سے قرآن پڑھا عبادت گاہوں کے اندر، جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں اپنی کتابیں لے سے جھوم جھوم کے ویسے پڑھا اور خالی ہاتھ باہر آ گئے. ہم بھی ایسے ہی خالی ہاتھ باہر آ جاتے ہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ عبادت گاہوں میں جا کے جھوم جھوم کے گائیں اور گا بجا کے ہاتھ جھاڑ کے خالی ہاتھ باہر نکل آئے. قرآن اس لیے نہیں آیا. کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. وہیں پڑھا وہیں چھوڑ کے آ گئے. دیکھیں نا، تلاوت کا ہی مفہوم تبدیل کر دیا. وہ تلاوت قرآن کسی اور چیز کو کہتا ہے. قرآن کہتا ہے انڈرنیتھ جو ہم بتا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہم بتا رہے ہیں وہ تلاوت. دیکھیں تو صحیح، اس کا مطلب ہی دیکھ لیں، اس کا روٹ ورڈ ہی دیکھ لیں نا کہیں تلاوت کا. لیکن وہ تو جھوم جھوم کے پڑھنے کا نام تلاوت رکھ دیا ہے. اور یہ تلاوت کا مفہوم کہاں سے نکلا؟ زرتشتی لوگوں سے. وہ اپنی دعائیں جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. دیکھ لیجئے، ملاحظہ فرمائیے. یاسنا میں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جب وہ شروع کرتے ہیں وہ کیسے تلاوت فرماتے ہیں؟ دیکھیے، کیا ہم ان کی نقل نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی نمازوں میں اسی طرح نہیں پڑھتے؟ اسی طرح گا گا کے پڑھ رہے ہیں، ہم اسی طرح طرز سے پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہم لے سے پڑھ رہے ہیں. یہ لے، یہ طرز، یہ چیزیں یہ کہاں سے آئیں؟ یہ سب وہیں سے آئیں. یہ سب شروع وہیں سے ہوئی. جب مذہب بنا تو اس میں یہ گانا بجانا یہ سب کچھ آ گیا. اگر آپ ہندوؤں کو کوئی بھجن بھی ملاحظہ فرمائیں گے وہ بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا، اسی طرز میں ملے گا. ہندو بھی اپنے بھجن اسی طرز میں گاتے ہیں. ہندوؤں کے بھجن بھی اسی طرح ہی ہیں. ہندوؤں میں بھی اسی طرح بھجن گائے جاتے ہیں جس طرح زرتشتی لوگ تلاوت کرتے ہیں، جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، وہ بالکل باقاعدہ اسی طرح ہندو بھی اپنے بھجن گاتے ہیں. ہندوؤں کے بھجن کی طرز بھی یہی ہے، ہندوؤں کے بھجن کی ٹون بھی یہی ہے. کئی تبلوں سے چمٹوں کے ساتھ گاتے ہیں اور کئی بغیر تبلوں کے بغیر چمٹوں کے ساتھ گاتے ہیں. گانا تو یہ بھی وہی ہے، طرز سے گانا، لے سے گانا. قرآن نے کہاں کہاں لے سے گائے آپ؟ قرآن تو عملی کتاب ہے بھائی، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کریں اور اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو تابناک بنائیں. قرآن اس لیے آیا، قرآن ایسے تھوڑی ہے جھوم جھوم کے گائیں عبادت گاہوں میں، اس کے بعد گا بجا کے ہاتھ جھاڑ کے باہر نکل آئے. واہ، گایا بجایا ہاتھ جھاڑے باہر نکل آیا، نہ آپ کے پلے کچھ پڑا اور نہ ہی وہ خوش ہوا جس کے لیے آپ گا رہے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کام ہم نے شروع کر دیا. اب دیکھیے صبح کی نماز میں وہ کیا پڑھتے ہیں زرتشتی. یہ دیکھیے، یہ کیا، یہ تلاوت ہو رہی ہے، ہم ویسے ہی کرتے ہیں. سنیے گا. وہی زرتشتی لوگ ظہر کی نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں. یہ بھی سن لیجئے. عصر کی نماز میں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بھی سنیے. مغرب کی نماز میں زرتشتی لوگ کیا پڑھتے ہیں، کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ یہ بھی سنیے. عشاء کی نماز میں زرتشتی لوگ تلاوت فرما رہے ہیں. سنیے. تہجد کی نماز میں کیسے تلاوت ہوتی ہے؟ یہ سن لیجیے. حمد و ثنا ہر نماز میں ثنا شروع میں پڑھی جاتی ہے. یہ زرتشتی نماز کی ثنا ہے.
اور ویسی ثنا ہے جیسے ہم ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں. آپ اگر بغور اسے سنیں گے تو اس میں مزدہ کا نام ہے. مزدہ وہ خدا کو کہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور یہ مزدہ کا نام لیتے ہیں. مزدہ زرتشی خدا ہے. تو زرتشی لوگ مزدہ کی ثنا پڑھتے ہیں ہر نماز کے شروع میں. یہ مزدہ کی ثنا ہے جو آپ نے سنی. ہر زرتشی نماز میں یہی ثنا پہلے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد رکوع پڑھا جاتا ہے یا کوئی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی کتاب میں سے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تمام زرتشی، تمام مجوسی، تمام پارسی، تمام زورستارین جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو یہی ثنا پڑھتے ہیں. یہ وہی ثنا ہے جیسے ہم بھی اپنی نمازوں کے شروع میں پڑھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے شروع میں پڑھی جانے والی ثنا کے اندر اللہ کا نام ڈال دیتے ہیں. بات وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی اپنی نمازیں اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح زرتشی لوگ پڑھتے ہیں، جس طرح مجوسی لوگ پڑھتے ہیں اور جس طرح زورستارین لوگ پڑھتے ہیں. اور وہ اپنی نماز ثنا سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اوسطی میں سے کچھ آیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہی رکوع، وہی سجود، وہی سب کچھ. تو وہی بات ہے، ثنا وہ بھی پڑھتے ہیں، ثنا ہم بھی پڑھتے ہیں. ہر پیٹرن، ہر چیز ویسے ہی ہے جیسے وہ زرتشی مذاہب سے آ رہی ہے. کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے. ہم نے زرتشی نماز پڑھ لی یا ہم نے اپنی نماز پڑھ لی. وہی طریقہ، وہی پیٹرن، وہی چیز، وہی قیام، وہی رکوع، وہی سجود، اس کا پڑھنے کا انداز بالکل وہی ہے اور ویسی ہی تلاوت. اور پھر دعا بھی ہاتھ اٹھا کے ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگا لیجئے. بات تو وہی ہے، آپ نے نام تبدیل کیے ہیں. اور کیا تبدیل کیا آپ نے؟ صرف آپ نے نام تبدیل کر لیا، عربی میں نام رکھ لیا آپ نے. بات تو وہی ہے، چیز وہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ دین کو مذہب بنا دیا، نام تبدیل کر لیا، جی دین مذہب ہے. کیسے بھائی، کیسے ہیں؟ دین کو مذہب میں بدل دیا. وہ جو نام تھے وہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں نام، ان کو عربی میں کر لیا، زرتشی ناموں کو عربی میں کر لیا، وہ نماز بن گئی. تو یہ سارا قصہ کہانی جو ہے یہ مذہب کا ہی ہے. اور مذہب ہی وہ بت ہے جس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی. اسی بت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی ہیں. قرآن اسی بت کو توڑنے کے لیے آیا ہے. سب سے بڑا بت یہی ہے جو مذہب کی شکل میں دنیا کے اوپر موجود ہے، دنیا پہ قابض ہے. سب سے بڑا بت وہ ہے جو دنیا پہ قابض ہے. اور سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ مذہب. ایک ہی بت توڑ دیں، ایک ہی بت توڑ دیں، سب کچھ ٹوٹ جائے گا. آپ خدا کے بندے بن جائیں گے، آپ قرآن پہ ایمان لے آئیں گے، آپ قرآن سے پہلی کتابوں پہ ایمان لے آئیں گے. بت ایک ہی توڑنا ہے، جس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے صحیفے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا. صرف اور صرف اس کا مقصد وہ بت توڑنا تھا جس کا نام مذہب ہے. لیکن افسوس کہ لوگوں نے پھر مذہب بنایا. کتاب آئی پھر مذہب بنا، کتاب آئی پھر مذہب بنا. ہمیں اسی بت کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. یہی سب سے بڑا بت ہے. اسی کو توڑیں گے تو ہماری عافیت ہے، اسی کو توڑیں گے تو قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، اسی کو توڑیں گے تو ہماری بخشش ہے، اسی کو توڑیں گے تو ہماری نجات ہے، اسی کو توڑیں گے تو ہم مومن ہیں، اسی کو توڑیں گے تو ہم متقی ہیں، اسی کو توڑیں گے تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر، اسی کو توڑیں گے تو ہمارا ایمان وہ ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب ہے. توڑنا ہمیں وہی بت ہے. سب سے بڑا بت وہی ہے جس کا نام مذہب ہے. اور مذہب ہی وہ بت ہے جس کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نزول کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا. مذہب ایک بت ہے، ایک ہی بت توڑ دیں سب کفر ٹوٹ جائے گا، سب کفر کا نظام ٹوٹ جائے گا، سب کفر ملیا میٹ ہو جائے گا ایک ہی بت توڑنے سے. یہ کفر کا نظام ہے، یہ کفر کا بت ہے. مذہب بذات خود کفر ہے، صرف ایک ہی بت توڑنا ہے. ایک ہی بت ٹوٹ جائے گا تو کفر ختم ہو جائے گا دنیا سے. یہ کفر ہے، کفر. ایک ہی بت توڑ دیں تو کفر مٹ جائے گا. ایک ہی بت توڑ دیں تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ کفر ہے. یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ قتل و غارت، یہ صرف اور صرف مذہب کی وجہ سے. دیکھیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے. جہاں جہاں مذہب ہے وہاں لڑائی جھگڑا اور فساد ہو رہا ہے. یہ کفر ہے. اسی کفر کو توڑنا ہے. اسی کفر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور قرآن کریم نازل فرمایا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.